قبلہ صاحب، ہم بہت سے اہل سنت علماء کو سنتے ہیں، وہ اکثر اپنی تقریروں میں علی معاویہ بھائی بھائی کا جملہ استعمال کرتی ہیں، تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ یقیناً ایک ایسا جملہ ہے کہ جو عرصہ دراز سے ہم بھی سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ دراصل یہ جملہ کہنے کے پیچھے وہ ایک دلیل کے طور پہ ایک جملہ نہج البلاغہ کے اندر سے لے کے آتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المومنین نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ بغوا علینا اخواننا، جنگ صفین جو ہوئی تھی تو اس میں مولا فرماتے ہیں ہمارے اوپر بغاوت کی تھی ہمارے ہی بھائیوں نے۔ اب ظاہر ہے جب بغاوت کرنے والے وہ اہل شام تھے تو ان کے رئیس، ان کے سردار، ان کے جو امیر تھے وہ امیر شام تھے، تو اس بنا پر وہ اس سے ایک مطلب نکالتے ہیں کہ اب اس کو مطلب کو اصل سمجھنا، اس کا اگر فوری جواب دینا ہو تو وہ تو کچھ آیات میں پڑھ دوں گا اور وہ تو فوری طور پہ جواب تو ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تجزیہ اور تحلیل اگر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اصل میں پہلے سمجھے کہ اخوت جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اخوت جو بھائی چارہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جو 3 قسمیں اخوت کی ہیں وہ سارے کی ساری شرف کے لائق نہیں ہیں اور باعث فخر نہیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں ایک اخوت نسبی ہے، ایک اخوت انسانی ہے، ایک اخوت ایمانی ہے۔ یعنی اخوت کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں جو بلند ترین قسم ہے اور باعث فخر ہے اور باعث شرف ہے وہ اخوت ایمانی ہے۔ اخوت انسانی یا اخوت نسبی یہ کوئی فخر کا سبب نہیں بن سکتی۔ بس اوقات بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ خود قرآن کے اندر بھی ایسی بہت سے موارد میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیے۔ اخوت نسبی مثلاً کہ جب ایسے 2 بھائی کہ جتنا کہ نسب ایک ہو، باپ دادا پردادا خاندان ایک ہو، تو وہاں پر بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اخوت نسبی بھی بسا اوقات قابل شرف نہیں ہوتی، بسا اوقات شرف کا سبب بن جاتی ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہوتی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک قابیل ایک حابیل، دونوں ہی بھائی ہیں۔ یہ اخوت نسبی ہے۔ اب اس اخوت نسبی میں اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ دونوں بھائی ہیں اس لیے قابیل بھی بڑا مشرف ہو گیا، بڑا معظم اور مکرم ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہی قرآن جو اس قابیل کو حابیل کا بھائی کہہ رہا ہے، وہی قرآن اس قابیل پہ لعنت بھی کر رہا ہے، اس کو ظالم بھی کہہ رہا ہے۔ اگرچہ اخوت نسبی ہیں دونوں بھائی، لیکن یہ اخوت نسبی ہے۔ بس اخوت نسبی مثلا جناب ابو طالب علیہ السلام اور ابو لہب، نسب ایک ہے، اخوت نسبی موجود ہے، لیکن یہ کوئی اگر یہ کہے کہ چونکہ وہ بھائی ہے تو اس بنا پہ ابو لہب کے بڑا شرف ہے، نعوذ باللہ، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ 30واں پارہ، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورہ اس کے لیے آیا ہے۔ تو اخوت نسبی ہر جگہ پہ قابل شرف نہیں ہوتی، باعث فخر نہیں ہوتی۔ ایک اخوت ہے جو اخوت انسانی ہے۔ اخوت انسانی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، کسی کا عقیدہ نہیں دیکھا جاتا، انسان ہونے کی بنا پر کسی کو بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب نسب بھی نہ ملے، ایمان کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ مثلا فرض کریں کوئی بندہ سفر میں ہے تو پردیس میں کسی بندے کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا بھائی کہہ لیتا ہے، عام عرف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اخوت ہے، حالانکہ ان کا نسب آپس میں نہیں ملتا، اس کے عقیدے کی پہچان نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا کہ کس مذہب سے، ممکن ہے وہ یہودی ہو، ممکن ہے وہ ہندو ہو، ممکن ہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عقیدے کی تحقیق نہیں کرتا۔ اخوت انسانی، اور اس اخوت کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر پھر بیان کیا۔ مثلا قرآن حکیم میں سورۃ الشعراء
آواز قدرت آتی ہے یہاں پر، یہ کچھ آیات ہیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 107 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بھائی، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قال لهم اخوهم، جب ان کو انہی کے بھائی نوح نے کہا، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ حالانکہ قوم کافر ہے، سرکار نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، تو کیا کہیں گے کہ قرآن نے جناب نوح کو ان کا بھائی کہا؟ تو کیا ان کا ایمان ایک جیسا تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایک کافر قوم تھی، سرکش قوم تھی، سرکار نوح علیہ السلام پہ ظلم کرتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو، یہ کیا ان کا نسب ایک جیسا تھا؟ نہیں، خاندان بھی ایک نہیں تھا، یعنی باپ دادا ایک نہیں تھے، وہ پوری قوم تھی وہ۔ اس کا مطلب ہے نہ اخوت نسبی تھی، نہ اخوت ایمانی تھی، بلکہ کیا تھا؟ یہ اخوت انسانی تھی، انسان ہونے کی بنا پر اس کافر قوم کا بھائی جناب نوح کو کہہ دیا، تو کیا مطلب ہے کہ اس قوم کی فضیلت بڑھ گئی؟ ارے بھائی، وہ پھر بھی کافر تھے، کافر ہی رہے، ان کو جناب نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی کہنے کے باوجود۔ یا اسی سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 124 پڑھیں، جس میں سرکار ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آتے ہیں، کہ سرکار یہی الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے یہی الفاظ، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ قوم عاد ایک سرکش قوم تھی، کافر قوم تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو ایک سرکش قوم کا بھائی سرکار ہود نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، اس کی وحی کے امین ہے، قوم ہود کی فضیلت نہیں بڑھی، وہ پھر بھی کافر رہے۔ اسی طرح قوم سمود کی طرف جناب صالح علیہ السلام، اور یہاں پھر آواز قدرت، کذبت سمود المرسلین، یا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ قوم سمود نے انبیاء مرسلین کی تکذیب کی، جب انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 142 ہے۔ ذرا قرآن تو پڑھیں نا، ارے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک جملہ نظر آ جاتا ہے پر اس پہ بس لوگوں کی جہالت، ان کی سادگی سے مولانا صاحبان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امیر المومنین نے اگر کسی کو بھائی کہا ہے تو کچھ نہیں اس سے ہوتا۔ میں ابھی آتا ہوں تھوڑا سا آگے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام معصوم ہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے مرسلین انبیاء کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 161 دیکھیں، قرآن حکیم کا 26واں سورہ، کہ قوم جناب لوط علیہ السلام کی کافر قوم، جو بد عمل قوم تھی، انہوں نے انبیاء مرسلین کی تکذیب کی، اور پھر جب انہی کے بھای حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ ایک ایسی بدبخت قوم جس پر عذاب آیا ہے، انہی کا بھائی جناب لوط علیہ السلام کو کہا گیا، بھائی لوط علیہ السلام کو بھائی کہا گیا، پھر بھی عذاب نہیں بچ سکے، پھر بھی ان کا کفر ہی رہا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہاں پہ، اسی طرح سرکار شعیب علیہ السلام جو اہل مدین کی طرف آئے تھے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین، اہل مدین کی طرف، مدین شہر تھا وہاں کے رہنے والے، ہم نے قوم مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف انہی کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جبکہ وہ ایک بدبخت، اس پر عذاب، اس قوم پر بھی عذاب آیا بھائی ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ اخوت انسانی ہے، یعنی انسان ہونے کی بنا پر کبھی کسی کو بھائی کہا جاتا ہے، یہ شرف کا سبب نہیں ہے، یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے۔
یا نسب ایک ہونے کی بنا پر، خاندان ایک ہونے کی بنا پر کسی کو بھائی، تو میں نے کہا کہ اکثر اوقات میں یہ بھی شرف کا سبب نہیں، ایک بھائی معصوم ہے، دوسرا قاتل بن رہا ہے، حابیل مظلوم ہے، قابیل ظالم ہے، ابو لہب کافر ہے، ابو طالب مومن حقیقی ہے۔ اور پھر بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اخوت نسبی فائدہ دیتی ہے، باعث شرف ہے، نہ ہی اخوت انسانی۔ ایک اخوت ہے جو شرف کا سبب ہے، وہ اخوت ایمانی ہے۔ اب یہاں پر اگر تو اہل شام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اہل شام کو جنہوں نے بغاوت کی، ان کو اخوت ایمانی کے درجے میں لے کر آ رہے ہیں تو پھر شرف ہے، ورنہ اہل شام کے ساتھ علی مولا کو کوئی نسب بھی نہیں ملتا تھا۔ اخوت نسبی نہیں کہہ رہے، پیچھے رہ گئی اخوت ایمانی اور اخوت انسانی۔ تو آیا اخوت انسانی کے تحت ان کو بھائی کہا یا اخوت ایمانی کے تحت ان کو بھائی کہا؟ چونکہ نسب تو ملتا نہیں، اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مواخات پڑھ لیں، 2 مرتبہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات جاری کی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ میں۔ یہ جو مواخات تھی، یہ کون سی مواخات تھی؟ یعنی بھائی چارہ، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت ایمانی تھی، اس میں شرط یہ تھی کہ جس کا ایمان جس کے قریب تھا، جس سے ملتا تھا، اس کو اسی کا بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت ایمانی تھی، یعنی جس کا ایمان جس سے ملتا تھا اس کو اسی کا بھائی بنا دیا۔ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا بھائی بنا دیا، کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ تھے۔ یہ اخوت ایمانی تھی، ورنہ ان کا نہ نسب ایک تھا، باقی کوئی مشکل نہیں تھی۔ اگر کہیں کہ صرف اخوت انسانی تو وہ تو قابل فخر نہیں ہے انسان ہونے کی بنا پر، اس طرح نہیں۔ ابھی اس کو ذرا سمجھ لیں، جناب مقداد کو جناب یاسر، عمار یاسر کا بھائی بنا دیا۔ جس کا ایمان جس کے قریب تھا، جس سے ملتا تھا، اس کو اسی کا، ہر ایک کو بھائی بنا دیا۔ حتیٰ مستورات میں سے جس کا ایمان جس سے ملتا تھا، اس کی بہن اس کو بنا دیا۔ لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں، ان میں ایک مرد ہے، ایک مستور ہے۔ مستور کو کسی کی بہن نہیں بنایا، مرد کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مستورات میں وہ مستور جس کو کسی کی بہن نہیں بنایا، وہ جناب زہرا ہیں، وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ کسی کی بہن، چیلنج ہے میرا، کوئی بندہ ثابت کر دے کہ جناب سیدہ کو کسی کی بہن بنایا ہو، نہیں بنایا۔ حالانکہ باقی مستورات کو بنایا ہے، یہ اس کی بہن، یہ اس کی بہن، چونکہ اخوت ایمان، جس کا ایمان جس سے ملتا تھا۔ جناب سیدہ کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان ہی نہیں، تو یہ نہیں بنایا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ ہر ایک کو کسی کا دوسرے کا بھائی بنا دیا، مولا نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث کے جملے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ متفق علیہ چیز ہے۔ اس میں دیوبندی علماء ہیں، اہل حدیث کے علماء ہیں، علماء تسنن ہیں، علماء تشیع، متفق علیہ چیز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امیر المومنین نے، مولا متقیان نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو نبی اکرم کی ان آنسوں پہ نظر پڑی۔ تو میرے مولا فرماتا ہے، علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یا علی، یہ میں نے جس کو بنایا، جس کا ایمان جس سے ملتا تھا، اس کا بھائی بنا دیا۔ ذرا ان میں نظر دوڑاؤ، ان میں سے کون ہے جس کا ایمان تیرے جیسا ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے قریب بلایا اور اپنے سینے سے لگا کے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ مباہلہ دیکھیں تو نبی کا نفس بن کے جا رہے ہیں۔ یہ اخوت ایمانی تھی، جس کا ایمان جس سے ملتا تھا۔ علی کا ایمان میرے آقا سے ملتا، اس لیے
اخوت ایمانی تھی یہ، ورنہ چچا زاد تو پہلے سے تھے۔ اگر وہ تھے تو ولی مولا کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے سے تھے، نسب ایک تھا نا، خاندان ایک تھا۔ تو وہ اگر وہ مراد ہوتی نا یہاں پر تو ولی مولا کو رونے کی تو پہلے سے تھی، تو رونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخوت نسبی بھی نہیں تھی، یہ اخوت انسانی بھی نہیں تھی۔ اگر انسانی ہوتی تو وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس میں یہ بھی نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئی اخوت ایمانی، یہی شرف کا سبب ہے۔ اور ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمارے مولا کو اللہ نے کسی اور کا بھائی، میرے نبی نے کسی اور کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی نے اگر بھائی بنایا ہے تو علی کو اپنا بھائی بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ یہ اخوت ایمانی تھی۔ اب آ جائیں، بغوا علینا اخواننا، کیا امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کے اندر اہل شام کو اخوت ایمانی کے درجے کے تحت ان کو اپنا بھائی کہا؟ تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اخوت نسبی کے تحت تو نسب ایک نہیں ہے، پھر بھی بھائی کہا۔ اس کا مطلب یہ پیچھے ایک ہی قسم بچتی ہے، وہ ہے اخوت انسانی۔ اور اخوت انسانی کے تحت اگر کسی کو بھائی بنا لیا جائے یا کہہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بغاوت کرنے والا پھر بھی باغی ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے بھی کہا، نبی اکرم نے بھی کہا، نبی اکرم کی یہ حدیث ہے۔ لہذا یہ اخوت انسانی کے تحت مولا متقیان نے بغوا علینا اخواننا، یہ اصبحنا نقاتل فی الاسلام بے اخواننا، ہم نے صبح کی اپنے بھائیوں کے ساتھ قتال کرتے ہوئے اسلام میں، تو وہ اخوت انسانی کے تحت کہا ہے۔ ورنہ جو وقت کے امام کے خلاف خروج کرے اس کا ایمان امام وقت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین اس کو میں بغاوت کے، بھئی ایک لفظ مانتے ہو بغاوت بھی مان لو پھر، اور بغاوت کے تحت جو لفظ بنتا ہے وہ بھی فٹ کر لو ذرا۔ لہذا یہ اخوت انسانی کے تحت قوم لوط کو کا بھائی حضرت لوط علیہ السلام کو، اخوت انسانی کے تحت قوم نوح کا بھائی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا، اخوت انسانی کے تحت قوم سمود کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو کہا گیا، اخوت انسانی کے تحت قوم مدین کا بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو یہ اخوت انسانی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔